آج دنیا جس ایران کا غلغلہ دیکھ رہی ہے، اس کا بڑھتا ہوا روب و دبدبا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وقت کے سپر پاور نے سامنے ایسے ایگریمنٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا جو شرمناک کہی جا سکتی ہے۔ ان کی شکست ہی تو ہے کہ لاکھوں ڈالر ان کو دینا ہے، بھگتان دینا ہے، لڑے بھی تم ہی آ کر کے اور پیسے بھی تم ہی دے کر جا رہے ہو، اور آگے ٹیکس بھی دو گے، فریز کی ہوئی سمپتیاں بھی وہ بھی ریلیز کرو گے، سب کچھ مان کر کے چلیے۔ یہ سب چیزیں تو ہیں آپ کے علم میں۔ ایران نے اپنا ایک دبدبا قائم کیا اور دنیا بھر میں اس کا غلغلہ ہے آج، اور آپ کو پتا ہے یہ دبدبا ایران کا آج کا نہیں۔ ایران ایک سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو آج کل میں بنا ہوا، یا اس کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے کسی نے اس کو کالونی کے طور پر ایک حکومت نے بنا دیا۔ 6000 سال پہلے پرانی تاریخ ہے ایران کی۔ مجوسیوں کا دور رہا، اور اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر حکومت کیے ان کے اپنے، اور کسرا جس کو کہتے ہیں، کسرا وہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اور ایران اتنا نہیں تھا جو آج نقشے میں ہے، اس میں اور بھی کنٹریز آتی تھی، اور بھی ملک اس کے اندر آتے تھے۔ تو ایران کے اس دبدبے اور غلغلے کے بارے میں آج جو محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے دور میں بھی سپر پاور تھا، اس وقت بھی ایک بہت بڑا پاور تھا، اور اس سپر پاور کو اگر کسی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام ایران میں آیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایرانی اسی نام سے چڑھتے ہیں، حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو آج اسلام ہے وہ دین ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایران فتح ہوا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے فتح کیا تھا یہ سارے علاقے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علاقے دور فاروقی میں خالد بن ولید نے فتح کیے تھے، وہ تاریخ ایسی ہے 1400 سال میں آج تک وہ علاقے کبھی دوسروں کے پاس گئے ہی نہیں، کبھی کوئی اور ان پر حاکم نہیں بنا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے، سیف اللہ المسلول ہے۔ جن علاقوں کو خالد بن ولید نے فتح کیا ہے، تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ آج تک ان علاقوں پر کبھی کوئی دوسرا حاکم نہیں بن سکا، اسلام کے اندر میں ہی وہ علاقے رہے۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ایران پر، ایران کے مسلمانوں پر، ان تک اسلام آنے پر، ان کے اندر اسلام کی آج جو بقا ہے۔ ماننا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال پھر آخری دور وہ تھا کہ ایک بہت بڑی چیز بتائی جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا تھا، کہا کہ سپہ سالار اب جنگ میں آپ نہیں ہوں گے۔ ایک جنگ تو ایسی تھی جس میں حالات اتنے سخت تھے کہ وہ شکست سے دوچار ہو سکتی تھی۔ وہاں خالد بن ولید کی ضرورت بہت زیادہ تھی، صحابہ سب سوچ رہے تھے خالد بن ولید ہوتے تو ہو جاتا، لیکن حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں سپاہی کے طور پر شریک بھی ہوئے، اور جو سپہ سالار تھے پیچھے سے ان کی مدد بھی کیا، ان کو حربے بھی بتائے، ان کو منصوبے بھی دیے، لیکن وہ جنگ فتح ہوئی جس طرح بھی۔ لیکن وہ جو سپہ سالار بنے تھے وہ مانتے تھے کہ اس میں خالد بن ولید کا ہاتھ ہے میرے اس فتح میں، لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ اس بات کو کچھ لوگ اس طرح پھیلاتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا شہرہ زیادہ ہو رہا تھا، ہر جنگ فتح کرتے تھے، اس لیے عمر ابن خطاب کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگلا خلیفہ خالد بن ولید نہ ہو جائے، ان کی خلافت ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈر کے مارے ان کو پہلے ہی معزول کر دیے۔ میرے عزیزو، جن کی جیسی سوچ، یہ آدمی جو کھاتا ہے وہی الٹی کرتا ہے۔
ان کو یہی ڈر رہتا ہے نا آج کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں پارٹی توڑ کے چلے نہ جائیں، پارٹی میں ابھی اس کا تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے تو اس کو جلدی سے نیچے کرو. وہ آج ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، کسی کو بڑھنے نہیں دیا جائے. ارے ان پڑھ گوار کو سی ایم بنا کر کے بیٹھا ہو، زیادہ یہ اگر لوگ پریہ ہو جائے گا، اس کو زیادہ چاہنے لگ جائیں گے تو نہیں، پھر پی ایم کا کیا ہوگا؟ اور پی ایم کے ساتھ ساتھ جو لکڑ بگا چلتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اپنا نمبر لگایا ہوا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے سوچ میں آتی ہیں کہ ہر دور ہر حکومت یہ چاہتی ہے آج کہ کوئی دوسرا مشہور نہ ہو جائے. یہ دور فاروقی میں نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ڈر ہی نہیں تھا. اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے یہ ڈر نہیں محسوس کیا. بڑے بڑے بادشاہوں سے جو نہیں ڈرا وہ اس طرح کی حربیں اور اس طرح کی حرکتوں سے کیوں ڈرتا؟ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ خالد بن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ المسلول کہا ہے؟ بات صرف اتنی تھی، نہ خالد بن ولید کو نیچا دکھانا تھا، نہ عمر ابن خطاب کو اپنی بڑائی ظاہر کرنی تھی، بلکہ بات مسلمانوں کی تھی جو نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے. نئے اسلام میں آئے ہوئے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہر جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. عمر ابن خطاب اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے، اسلامی نظام شخصیات سے نہیں اللہ کی مدد سے چلتا ہے. خالد بن ولید ہو یا اور کوئی ہو، اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور دیا کہ جنگیں ہوں کہ نظام ہو وہ اللہ کے توکل پر چلے گا، اللہ کے بھروسے پر چلے گا، کسی ایک شخصیت کے ڈیپینڈنٹ ہونے پر نہیں، اس پر ڈیپینڈ ہونے پر نہیں. اور حضرت خالد بن ولید چاہتے تو جیسے آپ فوجی بغاوت کرتے ہیں اور تختہ پلٹ دیتے ہیں نا یہاں پہ، ہاں ابھی آج کے دور میں اب میں کچھ باتیں کہوں تو لوگوں کو بہت زیادہ الگ بھی لگ جائیں گے. پاکستان میں آج کے دور کا بیٹھا ہوا پرائم منسٹر، اس کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فوجی جنرل کو بدل دے گا تو یہ خود ہی بدل جائے گا. فوج میں بغاوت کئی کنٹریز میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فوجی جنرل ہے، سپاہ سالار ہے، اتنے سال کی نوکری کیا ہوا ہے کہ نیچے جتنی بٹالین ہیں، جتنے فوج کی ٹکڑیاں ہیں، سب پر اس کا کمانڈ چلتا ہے. ارے میاں 5 لاکھ کی فوج کو کمانڈ کرنے والا ایک سپاہ سالار، ایک جنرل، اس کے دماغ میں تو یہ آئے گی کون سا پی ایم کون سا سی ایم بدلے گا مجھے. جس دن بدلے گا یہ 5 لاکھ کو ایکٹیو کر دوں گا کہ اس کا تختہ ہٹاؤ، میں بیٹھنے والا ہوں. فوج تو وہ تو ایک آمنا صدقنا کہنے والی جماعت ہے. اس کو ٹرینڈ ہی کیا جاتا ہے کہ ہر بات تمہیں اپنے سپہ سالار کی ماننا ہے. فوجی بغاوتیں ہم کئی ملکوں میں دیکھتے آئے ہیں. خالد بن ولید چاہتے تو وہ بغاوت کرتے. وہ سپہ سالار کتنے سالوں سے تھے. صحابہ میں ان کا اپنا ایک مقام تھا. ان کے بنائے ہوئے کتنے سپاہی تھے جو مضبوط تھے، اور سب کو جمع کر کے کہتے فاروق اعظم کیسے مجھے معزول کر سکتے ہیں. دوسرے سب چلو میرے سپورٹ میں آؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنی جماعت بنائیں گے، میں خلیفہ بنوں گا. تاریخ الزام تو لگاتی ہے لیکن ایک جگہ تو دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہیں بغاوت کی بات کی ہو، بلکہ فوراً خلیفہ کا خط آیا، سر جھکا لیا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہو گئے اور لوگوں کو بتایا یہ ہمارا نظام اسلام ہے، یہاں شخصیات سے نہیں چلتا، اللہ کی مدد سے چلتا ہے. سسٹم یہی ہے.